आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सलमान गनी और सईद काजी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यंग डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी पर कल पुलिस की जानिब से तशद्दुद और लाठी चार्ज किया गया। पुलिस ये कहती है कि यंग डॉक्टर्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में जाकर एहतजाज करना चाहते थे। फिर क्या, बस पुलिस के डंडे, थप्पड़ और घूंसों की बारिश और जेल रोड जंग का मैदान बन गया। क्या डॉक्टर्स 5 नुकाती मुतालिबात वहां जाकर मनवाना चाहते थे या तकरीब के रंग में भंग डालना चाहते थे? और तो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा भी पुलिस के डंडों से नहीं बच पाए। इस पर बात करते हैं, कल की जो सारी सूरत हाल थी और अब जो डॉक्टर्स के 5 नुकाती मुतालिबात हैं वो किस तरह मनाएंगे, उसके लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सलीम शेख से। सलीम, डॉक्टर्स रिहा भी कर दिए गए, उन्होंने इमरजेंसी सर्विस भी बहाल कर दी, लेकिन उनके जो 5 नुकाती मुतालिबात हैं जो वो कल इफ्तिताही तकरीब में जाकर मनवाना चाहते थे, अब उन्होंने कोई नया लाए अमल तरतीब दिया है? क्या तरीकाकार होगा इन मुतालिबात को मनवाने के लिए अगले वक्त के लिए? अभी तक कोई लायामल तैयार नहीं किया है, क्योंकि कल तो उनके डॉक्टर रिहा हुए हैं। उसके बाद दोबारा रात को जनरल काउंसिल का इजलास हुआ है और उसमें फैसला किया गया है कि अभी हुकूमत को थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि कल ख्वाजा सलमान रफीक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हम डॉक्टर से दोबारा मुज़ाकरात करेंगे और उनको मुज़ाकरात में बैठाकर मनाने की कोशिश करेंगे कि उनके जो भी मुतालबात हैं उनको तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन अभी जो है सूरत हाल वो देखने में आ रही है कि डॉक्टर अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, जेल रोड में बैठे हुए हैं और एहतजाजी धरना भी दिया हुआ है। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि शायद आज इंडोर और आउटडोर में काम बंद हो जाए। तमाम जो YDA की क़यादत है वो इस बात को मान नहीं रही। उनका ये कहना है कि हमारे जो डॉक्टर्स कल रेड के दौरान इधर उधर चले गए थे, हॉस्टल खाली कर दिए थे, वो तमाम से राब्ता नहीं हो रहा। और सलीम, ये बताएं कि कल पुलिस को लाठीचार्ज की जरूरत क्यों पेश आई? क्या कल वाकईतन डॉक्टर्स जहां वहां जाना चाहते थे, बस की जो इफ्तिताही तकरीब थे वहां जाकर एहतजाज करना चाहते थे? शौकत बसरा को भी कल काफी पुलिस ने डंडे मारे और उन पे भी घूंसों की लातों की बारिश की गई। हकीकत तो यही है कि उन्होंने 2 रोज पहले से ऐलान किया हुआ था कि वो इफ्तिताही तकरीब के मौके पर जाएंगे और वहां जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन हुआ ये कि कल जब वो अपने एहतजाजी कैंप से निकले तो सिर्फ चंद कदम ही जेल रोड पर उन्होंने वाक की थी कि पुलिस ने उनको रोक लिया और उन्होंने कहा कि हम हर सूरत अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे वहां जाकर। तो पुलिस ने उनको ना सिर्फ रोका बल्कि उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, लाठियां इतनी ज्यादा बरसाई कि। अच्छा सलीम, ये बताइए, ये तो मनाज़र हमने कल देख लिए, क्या जो जरा दोहरा देंगे वो मुतालबात, जो नए मुतालबात सामने लेके हैं? खास तौर पे वो कह रहे हैं मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त दी जाएं, उनका इलाज मुफ्त किया जाए, जरा ये बताएंगे हमारे नाज़रीन को। जी, उनका ये कहना है कि अब हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला मुतालबा जो है वो ये है कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात की सहूलत फराहम की जाए, जो कि वज़ीर आला पंजाब हर वक्त ऐलान किए रखते हैं। या तो वो अपना ऐलान वापस लें या फिर तमाम अद्वियात जो हैं वो मुफ्त फराहम की जाए। और उनका साथ साथ ये भी कहना है कि तमाम जो मशीनरी खराब हालत में पड़ी है उनको भी दुरुस्त किया जाए। क्योंकि कल जो एक वाकया हुआ है, शौकत बसरा को जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसको सर्विसेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने उनकी CT स्कैन रिकमेंड किया और जब पता लगा कि यहाँ पर 2 मशीनें लगी हैं CT स्कैन की और दोनों ही खराब हैं, जिसकी वजह से उनको रेफर किया गया कि जिना अस्पताल में CT स्कैन मशीन ठीक है, वहां जाकर आप अपना CT स्कैन करवाएं। वो तो खैर उन्होंने नहीं करवाया, एम्बुलेंस के जरिए वो जिना अस्पताल जाने की बजाय फिर जेल रोड पर आ गए। और फिर सलीम शेख, ये बताएं कि जो मुतालबात डॉक्टर्स की तरफ से आए हैं, क्या यही वो मुतालबात है जो वो मनवाना चाहते हैं या इसके पस मंजर में कुछ और मुतालबात भी हैं? और दूसरा ये बताएं कि कुछ दर्जनों की तादाद में डॉक्टर्स की नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, इस पर भी रद्द-ए-अमल मौजूद है डॉक्टर बरादरी में? जी सलमान साहब, दोनों बातें ठीक हैं कि असल में तो ये वाकया शुरू हुआ था गुजरावाला के वाकये के बाद। गुजरावाला ने जब डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर्स को, तो उसके बाद जो है ये पहले हड़ताल पर गए। जब इन्होंने देखा कि हड़ताल से जो है इनकी बदनामी हो रही है तो फिर हड़ताल खत्म करके इन्होंने आउटडोर के बाहर कैंप लगा लिए और कोई 19 दिन के करीब जो है ये कैंप लगाया गया और फिर भूख हड़ताली कैंप स्टैब्लिश किया गया। इन्होंने सबसे पहला नारा जो अद्वियात का और मशीनों की दुरुस्ती का कर लिया ताकि जो है आवाम में इनकी सेहत दोबारा से बहाल हो सके, क्योंकि 37 रोज की हड़ताल में आवाम जो है इनके साथ शदीद नफरत पाई गई थी, जिसकी वजह से अब इन्होंने अपना मुतालबा पीछे रख दिया था। सलीम शेख, ये बताएं कि नेशनल लेवल पे जो डॉक्टर्स की तंजीम है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, इस सारे मामलात और वाकयात में PMA का रद्द-ए-अमल क्या है, वो कहाँ खड़ी है?
پی ایم میں جو ہے اب اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں رہی، اس لیے وہ بظاہر نظر نہیں آئی، اور تاہم جب پی ایم اے کی اپنی باڈی کا اجلاس ہوا تھا اور پی ایم اے نے اپنے اجلاس میں فیصلہ کیا تھا کہ گجرانوالہ کے واقعے کے بعد جو ہے ڈاکٹروں کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے اور وہ اب کسی بھی قسم کی ہڑتال کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ہڑتال کی اور نہ ہی انہوں نے ان کی اس ہڑتال کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہڑتال کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تاہم نہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں نے ان کی جو ہڑتال ختم کروانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر مذاکرات بھی کیے، اور مذاکرات پرسوں رات کوئی 6.5 گھنٹے تک جاری رہے جو صبح 4 بجے ختم ہوئے، اور وہاں پر ڈیڈ لاک صرف ایک بات پر رہ گیا تھا کہ جو ڈاکٹرز ٹرمینیٹ کیے گئے اور جن کو دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کیا گیا ان کو واپس کیا جائے، جس پر مذاکرات ناکام ہو گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلیم شیخ آپ کا۔ لیکن غنی صاحب جو کل ڈاکٹرز کے ساتھ پولیس کا رویہ تھا، یہ ان کا احتجاج رکوانے کے لیے بالکل ٹھیک تھا؟ دیکھیں شازیہ، یہ جو کچھ پولیس نے ڈاکٹرز کے ساتھ کیا ہے وہ تو ہر حوالے سے قابل مذمت ہے، کوئی باشعور شخص اس کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ کہ ایک لاہور میں ایونٹ ہو رہا تھا اور تقریباً 30 ملکوں کے سفیر وہاں پر موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے مطالبات اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ ان کے پیچھے ضرور ہے۔ دیکھیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ایک بڑی باڈی ہے کہ ان کی طرف سے اس پہ رد عمل سامنے نہیں آیا کہ ینگ ڈاکٹرز والا، جیسے کہ ابھی سلیم شیخ کہہ رہے تھے کہ یہ گجرانوالہ کے واقعے پہ رد عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ڈاکٹرز کے حوالے سے لوگوں کی حمایت موجود تھی، ایک سافٹ کارنر موجود تھا، لیکن گجرانوالہ کے واقعہ نے خود ینگ ڈاکٹرز کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا جاتے جاتے یہ بات کرتے کہ 2 CT اسکین مشینیں تھیں، دونوں خراب پڑی ہیں، PIC کیس ہوا جہاں پہ مریض مر گئے، ابھی تک کچھ نہیں اس کا ہوا۔ وہ جو کر رہے ہیں مجھے ان کی نیت کا نہیں پتا، مگر یہاں صحت کی جو سہولیات ہیں کسی دن یہ حکمران وہاں جا کے ذرا اپنا علاج کروائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے میٹرو بس کا جو افتتاحی تقریب تھی، اس حوالے سے لاہوریوں کا جوش و خروش کیا ہے، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لاہور میں ہر جگہ بینرز یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ لاہور بدل گیا ہے۔ جی ہاں، کل لاہور میں میٹرو بس سروس کا افتتاح کیا گیا۔ 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری سے مکمل ہونے والا یہ جو منصوبہ ہے کچھ سیاستدانوں کو کھٹک رہا ہے، جیسے کہ رحمان ملک کہتے ہیں کہ میٹرو بس بس ہی رہے، کہیں بس نہ ہو جائے، جبکہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ جنگلہ بس سروس نے پنجاب کو ہی کنگلا کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیا رویہ سلمان غنی صاحب، قاضی صاحب، کہ کسی سیاستدان کسی کے اچھے کام کو سراہنا ہی نہیں چاہتے؟ دیکھیں شازیہ، بات یہ ہے کہ 30 ارب روپے اس لاہور کے اندر ٹریفک کا دباؤ سب کو پتہ ہے کیا ہے، کہ جگہ جگہ بس سٹاپوں پہ لوگ مطلب خراب ہوتے نظر آتے تھے، خواتین، بچے، یہ ایک منصوبہ اور منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ بات یہ کہ یہ 30 ارب روپے بھی اگر ان میٹرو بس پہ نہ لگتے تو کہاں جانے تھے، سب کو پتہ ہے۔ اور ہوتا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر موٹر وے بنی تھی، اور میں آپ کو یقین سے ایک بات کہتا ہوں کہ موٹر وے کے جو مخالفین تھے سب سے زیادہ استفادہ جو ہے موٹر وے سے انہی لوگوں نے کیا ہے کہ کم از کم اگر 15 سے 20 ہزار لاہور کے شہری انہیں ایک اچھی ٹرانسپورٹ کی سہولت مہیا ہو گئی ہے، تو میرا خیال تھا، جیسے رات میں نے تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار شخص سے، بلکہ سیکرٹری اطلاعات ان کے شفقت محمود صاحب سے پوچھا کہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ اس منصوبے کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی یا اگر کوئی حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اسے سراہنا چاہیے، اور یہ منصوبہ نظر آ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں کل یہ اس کی تقریب میں بھی گیا اور میں نے جا کے وہ سارا روٹ دیکھا ہے کہ لوگوں کے اندر خوشی تھی کہ بچے، جو وکلا اور ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے اس کا باقاعدہ جشن منایا، اور جشن بہارا کا ایک سما تھا۔ لیکن قاضی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ جو بھی تھوڑا بہت انہوں نے کیا بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، مگر بات یہ ہے کہ یہ بہت کم ہے بھائی۔ یہ لاہور 1 کروڑ کا شہر ہے، اور آج کے جدید شہر جو ہیں وہ زیر زمین ٹریول کرتے ہیں، بلینز آف ڈالرز ہمیں چاہیے۔ اور ابھی کل کی بات ہے، ہم نے یہ لاہور کی سڑک کو وائڈ کیا تھا، آج پھر ہماری گاڑیاں وہاں پھنسی ہوتی ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ میں یہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ کچھ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ اس شہر، تمام بڑے شہر، جدید شہر اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈر گراؤنڈ جو میٹرو میں اس میں سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو گاڑیاں اور یہ جو سسٹم ہے پلاننگ، اس کو نکال دیا آپ نے، پرائیویٹ بسز آ گئیں، پہلے گورنمنٹ کی بسز ہوتی تھیں، پھر بھی ماحول کسی حد تک بہتر تھا، کرائے کنٹرول میں تھے، تو اب وہی اپریشیٹڈ بٹ اٹس ٹو لٹل۔ لیکن مخالفین کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو پنجاب ہے وہ لاہور تک ہی کیوں محدود ہے؟ غنی صاحب دیکھیں، بات یہ کہ لاہور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کی سیاست کا دل ہے،
کہ اس سے پہلے کیا گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں، ملتان میں انڈر پاسز نہیں بنے، پل نہیں بنے، سیاسی مخالفین نے یہی کہنا ہوتا ہے. لیکن اس منصوبے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا دیگر گورنمنٹس ہیں انہیں بھی اپنی اپنی سطح پہ قائد صاحب نے درست کہا کہ یہ منصوبہ درست ہے لیکن اور بھی خاصے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ایک اچھی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی باقی جماعتوں کو بھی اس پہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو. آج کیوں مایوسی ہے؟ دیکھیں جمہوری حکومتوں سے لوگوں کا یہ ایک امید اور آس ہوتی ہے کہ ان کی ریلیف کا بندوبست کرے گے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل لاہور نے کے لیے یہ جو منصوبہ بنایا ہے یقیناً اس کے اثرات ہوں گے، اور ٹریفک کا دباؤ جو لاہور کے اندر تھا اس میں کمی آئے گی. کم ہوگا. عمر یعقوب ہمارے نمائندے اس وقت میٹرو بس کے اسٹیشن پر کھڑے ہیں. لوگوں کی کافی تعداد ہمیں بریک میں ہم دیکھ رہے تھے، دھکے بھی پڑ رہے تھے. عمر کو عمر سے جانتے ہیں کہ لوگوں کا جوش و خروش کیا ہے. عمر کیا ماحول آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ لوگ کس طرح سراہ رہے ہیں اس منصوبے کو؟ جی بالکل شازیہ، ایک سال کے طویل انتظار کے بعد اور بہت ساری مشکلات کے بعد، کیونکہ کنسٹرکشن کے دوران اس روڈ پر اتنی مشکلات تھی، ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہوتا تھا. آج بلکہ گزشتہ روز اس میٹرو بس کا افتتاح کر دیا گیا اور اب باقاعدہ سروس اس کی چل رہی ہے. لوگ صبح 6 بجے سے ہی بس کے اندر بیٹھنے کے لیے بے صبرے ہوئے تھے. یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ یہاں موجود ہیں جو اس سفر سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ہر کسی کے چہرے پر خوشی کا تاثر ہے کہ یہ بس سروس چل پڑی ہے اور اتنے کم ٹائم میں 55 منٹ میں 27 کلومیٹر کا ڈسٹینس یہ طے کرے گی اور 45 بسیں چلائی گئی ہیں. ہر کوئی خوش ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ خوش ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اسکول کالجز پہنچنے میں 1 سے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، گھروں سے 1-2 گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا تھا. اب اس سروس کے بعد ان کی زندگی میں کافی آسانی آ جائے گی. 1-2 اسٹوڈنٹس میں سے یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے گا، آپ اس وقت اسکول کہاں جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ سول لائنس. بتائیے کہ اب آپ کی زندگی پر اس بس سروس سے کیا فرق پڑا ہے؟ ایک ٹائم سیونگ سفر ہے، اس کے بعد سیکیور ہے، ایکسیڈنٹس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اور پہلے بہت دیر پہلے نکلتے تھے اور اب کافی دیر پہلے پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم گھر سے لیٹ بھی نکلیں تو جلدی پہنچ سکتے ہیں. اچھا، کتنی اذیت ہوتی تھی پہلے لوگ دوسری ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے سے؟ پہلے ہمیں ان کے رکشہ لینا پڑتا تھا، پھر ہم ادھر کے پیدل کافی چلنا پڑتا تھا. اب جو ہے وہ ان کے ہمیں خوشی ہے کہ ایک مثبت تعمیراتی کام ہوا ہے پاکستان میں، لاہور میں، اور ہمیں خوشی ہے اور امید ہے کہ یہ اچھا چلے گا اس وقت. جی شازیہ، بالکل ان بچوں کی باتیں آپ نے سنی اور یہی تاثرات دوسرے لوگوں کے بھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جس صفائی کے ساتھ جب صاف ستھرا یہ نظام چل رہا ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ان کے لیے یہ بہترین سہولت ہے. نہ تو یہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہے کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ ساتھ نہیں ہے، کوئی گدا گاڑی نہیں، کوئی موٹر سائیکل نہیں، کوئی سائیکل نہیں جس سے ایکسیڈنٹ کا خدشہ ہو. اور ٹائم سیونگ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا عوام کے لیے وہ ٹائم کا ہوتا تھا، کیونکہ گھر سے نکلتے تھے اور واپس گھر کا پہنچنا ہے یا منزل پہ کب پہنچنا ہے کسی کو نہیں پتا تھا. کہیں پہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کہیں پہ سڑک بلاک کی ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی اور مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک یہاں پر ان کو آسانی مل گئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمر یعقوب آپ کا. اس میں ایک چیز دیکھیں، میں جب آپ میٹرو بس کی بات کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے دور میں 1122 جو ایک سروس مہیا کی گئی تھی، میں نے خود پاکستان مسلم لیگ نون کے ذمہ داران کو دیکھا ہے کہ اگر وہ کسی ان کے ایک منصوبے کو سراہتے نظر آتے ہیں تو وہ 1122 کا منصوبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹس کو اور خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ جو الزام تراشی کی روش ہے، یہ جو مخالفت کی روش ہے، کچھ نہ کچھ پازیٹیو کام ضرور کرنے چاہیے تاکہ ایک اچھا رجحان، ایک اچھا سیاسی رجحان پیدا ہو. پہلی بات تو یہ کہ اس ملک کے پیسے ہیں، کسی نے ذاتی پیسے تو صرف بنائی نہیں. اچھی بات ہے اور بنائیں. 12,000 لوگ 1 گھنٹے میں سفر کریں گے. 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹو لٹل ٹو لیٹ. ابھی اس شہر میں پلاننگ چاہیے تھی 5-6 سالوں میں. آپ دیکھیں آپ آبادی کا گروتھ ریٹ کیا ہے آپ کا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ سالانہ آپ کی کتنی گاڑیاں رجسٹر، یہ جو آپ نے نظام بنایا ہوا پرائیویٹ جو گاڑیوں کا نظام ہے یہاں پہ، آپ دیکھیں روز گاڑیاں کتنی وہاں پہ جو ہے رجسٹر ہو رہی ہیں. تو پلاننگ کی جاتی ہے. شہر آج کے شہروں میں ہوا یہ کہ پلاننگ نکال دی ہم نے، اپنی معیشت سے بھی نکال دی، اپنی زندگی سے بھی نکال دی. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے یہ بنا دیے تو آپ کی بڑی مہربانی، اس کو الیکٹرل ایشو کے طور پہ استعمال نہ کریں. یہ ہمارا رائٹ تھا اور ہمارے بہت سارے رائٹس ہیں جو ابھی آپ نے دینے ہیں جو آپ نے نہیں دیے. تو میرے خیال میں اس کو یہ بادشاہ یا رعایا کا نہیں ہے کہ آپ نے ہم پہ بڑا آسان کر دیا. او بھائی ہمارے ٹیکسوں کے پیسے تھے، آپ نے اس کے ہمارا پل بنا دیا. بڑی آپ کی مہربانی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ کہ اگر حکومتوں کو ذمہ داری کا احساس ہو، اور یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ 30 ارب کی اگر ایک میٹرو بس میدان میں نظر آ رہی ہے، پروجیکٹ نظر آ رہا ہے، اس ملک کے اندر تو 82 ارب روپے کے شخص لوٹ کے پاکستان سے باہر دوڑ گیا کہ ہم نے اس کے کیا کر لیا. توقیر صادق صاحب کے بارے میں
82 अरब रुपए की करप्शन के इल्जामात है, तो हमने उनका क्या कर लिया? हमारे यहाँ कोई सिस्टम है कि हमने ले आए यहाँ पे? पैसा लगा हुआ नजर तो आ रहा है। मलिक का हमने क्या कर लिया? उसको भगाने वाले कौन थे? उसको भगाने वाले तो यही लोग हैं ना। पुलिस किसके अंडर है? खिदमत के मैदान में आप करें। खिदमत के मैदान में जब आप कंपटीशन होगा, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और मुश्किलात हल होंगी। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक इल्जाम तराशी की रवश है, जिसने कराची से लेकर आप खैबर तक देखें कि एक मायूसी, बेचैनी और बेयकीनी की रवश है, जिससे दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगह हो रही है। मैं तो अब ये हैरान होता हूं कि जो हमारे राइट्स हैं जब हमें दे दिए जाते हैं तो हम फूले नहीं समाते। हमारा राइट है यहाँ पे सड़कें बने, हमारा राइट है यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन तो वो हमें देते हैं तो गोया एहसान कर रहे हैं। हालांकि इनकी रियासत, इनकी तनख्वाहें हम देते हैं। ये जो टैक्सेस देते हैं, कभी आप अपनी देखिएगा तनख्वाह में आपको कितना टैक्स कटता है, या और लोग जो आम आदमी 18% आप जीएसटी देते हैं। तो ये हमारे पैसों से इन्होंने ये काम करना है। भाई थैंक यू वेरी मच, मजीद करें, ये बहुत कम है। बात दुरुस्त कह रहे हैं ये कि जी ये हमारे राइट्स हैं, और जमहूरी हुकूमत कोई भी हो उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को हर तरह की सहूलत मुहैया करनी है। बात ये कि मैं तो कल ये महसूस कर रहा था कि एक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया की है कि लोगों के अंदर इतनी मायूसी थी कि इस एक सहूलत की वजह से लोगों को मैंने जितना कल खुश देखा है, इससे पहले मैंने वैसी ट्रांसपोर्ट खत्म हुई है की वजह से। मैं इस लाहौर के अंदर देखता था कि सैकड़ों की तादाद में स्कूलों कॉलेज की बच्चियां बेचारी घंटों खड़ी थी, कोई वैगन का सिस्टम नहीं है, कोई बस सिस्टम मौजूद नहीं है। इस पुल के दोनों तरफ बहुत फैला हुआ है लाहौर। अगर इसको हमने अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख लिया ना, इसको अगर एरियल व्यू लो, इस पुल को ऊपर से देखें और देखें इसके तरफ इतना लाहौर, इधर कितना है, उधर कितना है। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये बस सर्विस कितना बड़ा एरिया कवर कर रही है। हमारे ये जो 27 किलोमीटर टोटल है ना, ये यहाँ से एक गजो मत्ता से लेके शादरा तक जाती है। अब बाकी लाहौर को तो देखें, बहुत कुछ करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो आप डिस्क्रेडिटेड हैं। चलें ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे कामों को हमेशा सराहना ही चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियाँ किस तरह तेज हो गई। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग ने रायविंड किले पर सियासी हमले का मंसूबा तैयार कर लिया है। नून लीग के गढ़ लाहौर को फतह करने के लिए सदर जरदारी ने बिलावल हाउस में लाहौर में मुस्तकिल डेरे डालकर मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्या इससे मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा? गनी साहब, लाहौर में जरदारी साहब का स्टे करना बिलावल जरदारी के साथ और यहाँ पर अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज करना मुस्लिम लीग नून के लिए क्या मैसेज देता है? देखिए शाजिया, सदर मुल्कत पाकिस्तान के सदर मुल्कत है और लाहौर पाकिस्तान का एक अहम शहर है। लाहौर पाकिस्तान का सियासी मरकज़ है। सदर साहब अगर लाहौर आए हैं, यकीनन उन्होंने हक है पार्टी लीडर के तौर पे वो अपनी पार्टी की तंजीमी और सियासी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म करें। कि जहाँ तक आपका ये कहना है कि वो लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर असरअंदाज होंगे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है। और ख़ास तौर पे जो आपने इंतखाबी एक्टिविटीज़ की बात की है, एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि आज से 15 रोज़ पहले पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी हालात थे। पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद की तरफ से कहा जा रहा था कि कुछ पोलिटिकल फोर्सेज इंतखाबात के अमल पर असरअंदाज होना चाहती हैं, और वो कौन सी फोर्सेज है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। और सदर साहब की एक्टिविटीज़ बड़ी पॉजिटिव है। मैं भी उनका ये बयान देख रहा था कि किसी कुव्वत को पाकिस्तान में इंतखाबात के अमल पर असरअंदाज होने नहीं देंगे, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन है कि सदर साहब बहरहाल वफाकी अलामत है, पार्टी के लीडर है, पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदार जमात है, जमहूरी अमल पर यकीन रखती है, और इंतखाबी एक्टिविटीज़ तेज़ हुई हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कल समड़ियाल में एक बड़ा जलसा किया है। इमरान खान साहब कल चकवाल में बहुत गरजे बरसे हैं, और फारूक सत्तार साहब कराची में बोले हैं, पीर पगाड़ा साहब बोले हैं, लाहौर के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल इंतखाबात के इल्तवा के हवाले से थी, वो ख़त्म हुई है। मैं समझता हूँ कि सबके लिए फ़ज़ा साजगार होनी चाहिए। सदर साहब को बिल्कुल हक हासिल है कि वो लाहौर के अंदर आए। लाहौर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है। अपने कारकुनों को पकड़े, उन्हें मुतमिन करें, उन्हें रिलीफ दे। और लाहौर एक वक्त में पीपल्स पार्टी का शहर था कि 9 की 9 सीटें पीपल्स पार्टी लेती थी। आखिर क्या वजूहत है कि वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन गया है? मैं समझता हूं कि ये उनका हक है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ अब हो रही हैं
اس میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہوں گے. جب آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تخت لاہور کو سب کچھ مل رہا ہے, تو پھر اہل لاہور کو میں جانتا ہوں کم از کم اس نعرے کے بعد اہل لاہور اپنے ووٹ بینک کس کے پلڑے میں ڈالیں گے, اس حوالے سے دوبارہ خیال یہ ہے کہ میں باقی تو باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ یہاں پہ غیر یقینی کی فضا ختم ہوگی. غیر یقینی کی فضا کا حصہ ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ آج کی. جب تک یہاں کی معیشت غیر یقینی ہے, اس کی سیاست کیسے یقینی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری رہ گئی ووٹ کی بات. اگر آپ ووٹ میں بھی دیکھیں تو جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے. کسی حد تک مسلم لیگ نون اپنے پبلک پروجیکٹس کو ذریعہ بنا رہی ہے اپنی کیمپین کا. پیپلز پارٹی کے پاس تو شاید اس طرح کا بھی کوئی ایسا سٹف نہیں ہے. لیکن اوورال یہ اتنا بڑا, ہم اس کو اتنا میگنیفائی کر کے نہیں دے سکتے یہ جو پل بنا ہے. اوورال جو صورتحال عوام کی رہی ہے, میں ابھی اپنی سٹوری پر بھی آؤں گا اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان کو, پاکستان کا جو پلاننگ کمیشن ہے اس کے مطابق کیا فگرز ہیں کہ ایک انسان کو روٹی کھانے کے لیے مہینے میں کتنے پیسے چاہیے, جب میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا. تو اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ ٹی وی کی سکرینوں پہ ہے, ڈرائنگ روموں میں ہے, ریلیوں کے جلسوں میں ہے, عوام کے اندر نہیں ہے. عوام میں ڈسکانٹینٹ ہے, عوام ناراض ہیں. اور ابھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ جلسے تو عوام کے لیے ہو رہے ہیں. جلسے عوام دیکھیں شادیہ جلسہ 1.5 لاکھ کا جلسی کر لیتے ہیں. یہ اس شہر میں جب 30 لاکھ کی آبادی تھی تو 10 15 لاکھ کے جلسے ہوتے تھے. اب تو یہاں آدھا گھنٹہ ٹریفک رک جائے تو اتنی آبادی ہے کہ 30,000 آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے. سو یہ جلسے نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے قریب جو ورکرز ہیں وہ آ جاتے ہیں, بینیفیشریز آ جاتے ہیں, ٹھیکیدار آ جاتے ہیں جو ایک پولیٹیکل سیٹ اپس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. عام آدمی موبلائز نہیں ہو رہا ہے اس ملک کا. عام آدمی آخری دفعہ موبلائز ہوا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی میں قدم رکھا تھا. اس کے بعد دھماکے کر دیے گئے, ان کو شہید بھی کر دیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام آدمی دور سے دیکھ رہا ہے, ناراض ہے. وہ جب منڈی میں جاتا ہے تو اس کی کھال روز اترتی ہے. انفلیشن رن اوے انفلیشن ہے, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور روزانہ مہنگی ہو رہی ہے. ایل پی جی جو اس کے پاس واحد ایک ایندھن رہ گیا ہے وہ روزانہ مہنگا کر دی جاتا ہے. تو یہ ہے عوام کا اور سیاستدانوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب نے درست نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کے عوام کے سلگتے مسائل یہی تھے کہ بجلی تھی, گیس تھی, مہنگائی تھی. لیکن بات یہ کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام سیاسی عمل کا حصہ نہیں بن رہے, تو میں نے تو کل دیکھا کہ اپنا قمرالزمان قاہرہ صاحب نے جلسہ کیا اپنے کانسٹیچوئنسی میں, بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. چودھری پرویز علائی نے جلسہ کیا تو لوگ موجود تھے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے چیلنج ہے کہ یہ مسائل زدہ جو مہنگائی زدہ عوام ہے وہ بیچارے پھر بھی اپنا وزن جو ہے وہ جمہوریت کے پلڑے میں ڈالتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, اور ووٹ سے جب اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو اقتدار کو اپنی ذاتی عیاشیوں کے لیے, اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ لوگوں کو مسائل اور ان کے مشکلات ہے اس کو دور کرنے کے لیے نہیں کیا. یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے اندر مایوسی تھی. لیکن شازیہ پھر میں یہی بات کہوں گا کہ لوگ اپنا وزن ڈیموکریسی کے ساتھ ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے اتنے معصوم عوام, اتنے مظلوم عوام کہ وہ تمام تر انہوں نے برداشت کر لی کہ جمہوریت کے سارے ثمرات حکمران ٹولے نے لپیٹے اور ساری مشکلات جو ہے عوام کے. ایک منٹ کا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. عوام تو جمہور کی طرف وزن ڈالتے ہیں, جمہور کی طرف کبھی سیاستدانوں نے وزن ڈالا؟ وہ تو توقیر صادق کو ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ تو عاصم ملک کو, وہ تو تمام کارٹلز کی آبیاری کرتے ہیں اور خود کارٹلز کا حصہ بن گئے ہیں. ایک خوفناک معاشی جبر اور آمریت کو یہ جمہوریت کا نام دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. عوام کے رائٹس بحال کریں, عوام ان کے ساتھ ہیں, مگر یہ عوام کے ساتھ نہیں ہے, یہ خواص کے ساتھ ہے. ایک کالر ہے لاہور سے, عمران. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی بولیے. یہ آپ نے سوال کیا تھا وزیر صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم سر لاہور میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا, اگر لاہور والوں نے کچھ دیا ہوتا تو وہ لاہور والے کے لیے کچھ کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ لاہور جو ہے پیپلز پارٹی کا شہر رہا ہے, کہ ایک زمانے میں 7 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں, 7 کی 7 پیپلز پارٹی جیتی. لیکن اب ایوان صدر میں سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی تو کہیں تو کرنی ہے نا. وہ جو عمران نے جو بات کہی ہے کہ صدر صاحب لاہور میں ضرور بیٹھے, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی جتنی زیادہ مضبوط ہوں گی اتنا آپ کا جمہوری سسٹم مضبوط ہوگا. وہ اپنے لوگوں کو بلائیں, ان کے کارکن. ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کا جیالہ جو ہے آپ کی گلی محلے کے سیاسی کلچر کا سب سے بڑا حسن تھا. آج وہ کیوں ڈیفینسو ہے؟ میں سمجھتا ہوں اپنے کارکنوں کو بلائیں, ان کی زخموں پہ مرہم رکھیں, پیپلز پارٹی کو آپ زندہ کریں. دیکھیں اب محلات کی سیاست ہے, وہ بھٹو کی سیاست گلیوں اور کھیتوں اور کھلیانوں کی تھی. ایک ادھر رائے ونڈ میں محلہ ہے, ایک ساتھ اور بن گیا. ان محلات سے نکل کے انسان کی جھگیوں میں جا کے جھانک کے دیکھیں زندگی کیا ہے. یہاں پہ جو یہ تصور ترویج پا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر زیادہ پیسہ نہیں ہوگا تو آپ سیاست میں نہیں رہ سکتے. یہ بات ایک خر صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہی. بات یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جائیں. سیاست کا مطلب صرف آپ کا صدر بن جانا, کسی کا سی ایم بن جانا نہیں ہے, روٹی کسی کو ملنا زیادہ ہے. میرے خیال میں ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے. بات ہے کہ وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کر دی کہ جی رائے ونڈ کا محل ہے یا وہاں پر صدر صاحب کا محل ہے.
सियासतदान को टारगेट करना बड़ा आसान है पाकिस्तान में। हम प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ कह सकते हैं, हम चीफ मिनिस्टर को कह सकते हैं, बदकिस्मती ये तौकीर सादा कौन है? बात है कि इस मुल्क के अंदर क्या जनरल शाही ने पाकिस्तान को नहीं लूटा? बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जिनके अरबों रुपए के। मैं एक बात कहूंगा कि सियासतदानों को तनकीद करना हम अपना हक समझते हैं, लेकिन इस मुल्क के 90% ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पाकिस्तान से बाहर तालीम हासिल करते हैं, हम उन्हें हतवे तनकीद नहीं बनाते। सियासतदानों को तो भाई हमें फिर फर्क क्या रहा? मैं इसलिए कहता हूं कि आज हमारा मुल्क जो है कंगाल क्यों हुआ कि जो मराद याफ्ता तबका है, जो हुक्मरान टोला है, उनके बैंक बैलेंस पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं। कि सियासतदानों को मशअले राह होना चाहिए। जिस दिन सियासतदानों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़केगा, पाकिस्तान के मसाइल जरूर हल होंगे। ना मैंने ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया है अवाम ने, ना जनरल को किया है। मैंने तो वोट दिया अपने स्कोर से, कहा हमारी इनसे जान छुड़वा दो। जवाब भी इन्हीं से लेना है। तो जवाब भी इनसे लेंगे हम। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की समाअत है। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ के लिए सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दरखास्त की समाअत 3 रुकनी बेंच करेगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सुप्रीम कोर्ट में इस रिट की अहमियत कितनी है और इसके आने वाले जो इलेक्शन हैं इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या ये इलेक्शन डिले करने का कोई तरीका तो नहीं है? बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर ये दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इलेक्शंस के हवाले से? जी शाजिया, समाअत के लिए तो ये दरख्वास्त मंजूर हो ही चुकी है और आज इसकी बाकायदा समाअत है। देखना यह है कि ताहिरुल कादरी ने इस दरख्वास्त के साथ एक स्टे एप्लीकेशन, एक हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त भी दी हुई है। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मरकजी दरख्वास्त पर फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन को काम करने से रोक दिया जाए। तो ये अगर स्टे दे दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन को काम करने से रोक दिया जाता है और उसके बाद फिर मरकजी दरख्वास्त जो है वो भी मंजूर कर ली जाती है, यानी ये जो तकरीरियां हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चारों अरकान की, मेंबरान की, तो ऐसी सूरत में इसके दूररस नताइज मुरतब होंगे क्योंकि इलेक्शन सर पर है। इसके अलावा जो इनका तरीकाकार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन के इंतखाब का, वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको मुंतखब करती है, तो असम्बलियां भी डिसॉल्व होने जा रही हैं। तो ऐसी सूरत में कहीं यही खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोसेस जो है ये यहीं पर रुक जाए और जो इसका बुराह रास्त असर जो है वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात पर हो और वो डिले हो जाए। तो इस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है शाजिया ये पिटीशन। लेकिन मैं बताता चलूं कि अगर ऐसी कोई बात हुई और इस दरख्वास्त को मंजूर किया गया तो यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस इसका कोई टाइम फ्रेम देंगे कि उसके बाद नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकरीरी जो है वो मुकर्ररा वक्त में कर ली जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से जोर दिया है कि इलेक्शन का इल्तवा जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कामरान, ये बताएं कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद डेमोक्रेसी के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और खुद इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे चुके? देखिए सलमान गनी साहब, ये जो कल 2 दिन पहले जो ऑर्डर किया था चीफ जस्टिस ने, जिसमें कि इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए एक बेंच तश्कील दिया था, उसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पिटीशन में बहुत से अहम कानूनी निकात जो है वो उठाए गए हैं। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो इसको बिल्कुल इसको वजन दे रही है उनकी इस पिटीशन को। अब लेकिन जहाँ तक इंतखाबात के इल्तवा का ताल्लुक है और जमहूरियत की बका का ताल्लुक है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत सीरियस है। बहुत से अहम मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से ये अश्योरेंस ली हुई है कि इंतखाबात का इनकाद जो है वो बर वक्त होगा और उसमें कोई डिले बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। देखिए शाजिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपना एक आईनी हक जो है इस्तेमाल किया है, लेकिन पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन के हवाले से खुद इमरान खान समेत तमाम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतमाद का इजहार किया था। मैं समझता हूँ ये जो इख्तलाफात सामने आए हैं वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और खास तौर पे जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं उनके हवाले से रिजर्वेशन मौजूद है और इलेक्शन कमीशन के अरकान की जो नामजदगी थी उस हवाले से वो आईनी जो प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ। गालबन उन्होंने उसका फायदा उठाया। शाजिया, एक तजब्जुब है खुद रूलिंग क्लास में, खुद अपने जो इलेक्शन, अभी आज पीर साहब पगाड़ा का भी बयान भी छपा हुआ है कि 50% चांसेस हैं इलेक्शंस के, वो ये कह रहे हैं और बताया जाता है कि वो करीब ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है, उनकी पार्टी रही है। तो अब ये कि इनको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं है। जब आप एतमाद खो देते हैं तो बेसिकली
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ یہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ رولنگ کلاس کا غالب حصہ کرپٹ ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم پہ ان کا اعتماد نہیں ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں ہو سکتا, تو دے لوز دیئر اون کانفیڈینس ان دس سسٹم. تو یہ ایشو ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں شاہ جی, ہم ہر بات پہ اگر ہم ہر چیز کو دیکھیں, میں جرنلسٹ ہوں, کیا ہمارے اندر کالی بیڑے موجود نہیں ہیں؟ کیا بیوروکریٹس کے اندر کرپٹ لوگ موجود نہیں ہیں؟ ہم سارے سیاستدانوں کو, ہم سارے اراکین پارلیمنٹ کو کرپٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اس سے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جگنسائی ہوتی ہے. میں انہی ایوانوں کے اندر جہاں کرپٹ لوگ موجود ہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ڈومینیٹ کرپٹ لوگ کرتے ہیں. ہماری اکثریت جو ہے اراکین اسمبلی کی, وہ دیکھیں اراکین اسمبلی کا ایک حسن ہے کہ وہ خوف ہوتا ہے انہیں کہ انہوں نے اپنے حلقے میں واپس جانا ہے, وہاں ان کے حلقے کے لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں, ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ پریشان اگر میں دیکھتا ہوں تو اراکین اسمبلی کو دیکھتا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ انتخابات آ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ اراکین اسمبلی کیوں پریشان ہے, اس لیے کہ ان کی حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا. ان کی حکومتوں نے ڈیلیور نہیں کیا, ان کا کوئی کیس موجود نہیں. اور پہلی دفعہ یہ ہے کہ لوگ آزادانہ حیثیت میں الیکشن کا سوچ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا وزن جو ہے غریب عوام کے پلڑے میں ڈالا تھا. کیا 5 سال میں غریب آدمی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی ہے؟ لوگ گورننس کی بات کرتے تھے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, دیکھیں وہ منصوبے جتنے مرضی انہوں نے شروع کیے, لیکن گورننس کی حالت بہتر نہیں ہوئی. گورننس میں خرابی کہاں موجود ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم نہیں بننے دیا. کیوں نہیں بننے دیا؟ دنیا کے اندر جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں سب سے زیادہ مؤثر یہ ادارے ہوتے ہیں. آپ اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کرتے ہیں کہ جی ہم بلدیاتی اداروں کو بنائیں گے, مضبوط بنائیں گے. آخر 5 سال میں انہوں نے اس بات کو حقیقت کا رنگ نہیں دیا. سمپل میجر کر لیتے ہیں نا, یہ وہیں علاج کرواتے ہیں جہاں عوام علاج کرواتی ہے. انہیں انسٹیٹیوشن میں ان کے بچے پڑھتے ہیں جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں. کوئی قدر کوئی مشترک ہے ہماری ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ لندن علاج کروانے جاتے ہیں, خود محلوں میں رہتے ہیں, یا ان کے گھر میں انٹرپٹڈ بجلی کی سپلائی ہوتی ہے, یہاں یو پی ایس بھی ہمارا نہیں چل رہا ہوتا. بات یہ ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عوام کے کتنے ہمدرد ہیں. اور پھر یہ جب مارشل لا آیا تو ڈکٹیٹر کے ساتھ ہو لیے, جمہوریت کا شغل میلہ چلا تو ان کے ساتھ ہو لیے. تو میں ذرا اپنی سٹوری کی طرف آتا ہوں. یہ میری ایک سٹوری ہے شادیہ, کہ یہاں پہ جو میرے خیال میں پہلے ہم کر لیں آپ شاہ زیب والی شاہ زیب والی سٹوری پہلے ہم کرتے ہیں. شاہ زیب قتل کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. شاہ رخ جتوئی کی عمر کے متعلق جو ہے آج رپورٹ پیش کی جائے گی. بات کریں گے ہم شاہ زیب کے والد اورنگزیب سے. اورنگزیب صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب جبکہ شاہ رخ جتوئی کی عمر بھی 19 سال سے زیادہ رپورٹ میں بتا دی گئی ہے, اب آپ کو کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کیا توقع کر رہے ہیں کہ شاہ رخ جتوئی کو سزا ملے گی؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ جی میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور جسٹس سہیل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اسٹیج تک یہ چیز پہنچائی اور مجھے انصاف دکھایا ہے. ابھی انصاف پوری انشاءاللہ مل جائے گا جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں اور عوام پہ اور اپنی پبلک پہ, اور جتنے بھی مطلب یعنی کہ جسٹس صاحب کا میں شکریہ ادا کروں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی عمر جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی ہے سب کے سامنے. جب یہ چیز سامنے آ گئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کیس کو حل کرے گا, اور اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی سزا دے گا جو سب کے لیے عبرتناک ہوگی, کیونکہ یہ سزا اس حد میں نہیں ہے, تاکہ یہ سزا اس حد تک ہے کہ تاکہ کوئی اگلا بچہ شاہ زیب کی طرح نہ مارا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اورنگزیب آپ کا. یقیناً اب سزا ملے گی. خوش آئند بات ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خاص طور پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور وہی نکلا. اب جو کورٹ, اور اللہ کرے کہ انصاف ہر کسی کو ملے. شازیہ میں آتا ہوں اسٹوری کی طرف. یہ جو پلاننگ کمیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق 6 سال پہلے جب ایک آدمی کو اخراجات درکار تھے تو جو انہوں نے معیار پیمانہ بنا رکھا تھا کہ 800 روپے ماہانہ جو ہے وہ خرچ کرے تو اس کی کیلریز پوری ہو جاتی ہیں. اب یہ 1850 اور 1900 کے قریب کہتے ہیں. اب چونکہ گروتھ نہیں ہے اور رن اوے انفلیشن ہے تو 2 سروے آئے ہیں. ایک سروے تو یہ آیا کہ ظاہر لوگ کھانے پینے کی چیزیں تو خریدنا بند نہیں کرتے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے. تو چنانچہ اس سروے میں پتہ چلا کہ لوگوں نے اب اپنی 70 جو غریب آدمی ہے اس کی 70-80% آمدنی صرف اس کی خوراک پہ خرچ ہو رہی ہے. جبکہ جب ایک سروے کیا گیا یہاں پہ یہ کپڑوں کے دکانوں پہ تو پتہ چلا کہ لوگ آتے تو ضرور ہیں مگر اب وہ کپڑے نہیں خریدتے. تو یہ یعنی جو جس چیز کے بغیر ان کی قوت خرید نہیں ہے, اب ان کی وہ سارے سے زیادہ تر ان کا پیسہ جو ہے وہ اشیاء کھانے پینے کی اشیاء پہ خرچ ہو رہا ہے, کیونکہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ ایشو ہیں جو عام آدمی کے ایشو ہیں. میرے خیال میں ٹائم کم ہے اس لیے میں ختم کرتا ہوں. جی شازیہ, آج ایک بڑی امپورٹنٹ خبر پاکستان کے اخبارات کی لیڈ کے طور پہ آئی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی شروع ہوئی ہے اور 25 کنٹینرز تورخم سے کراچی چلے گئے ہیں. کہ بات یہ کہ
وہ تو پتھر چاٹ چکے ہیں، انہیں وہاں شکست ہوئی ہے، وہ اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں. اور ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی قومی قیادت نے طالبان سے مذاکرات کی بات کی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اخبار میں آج جو گورنر بنے ہیں پختونخوا کے نئے شوکت اللہ، ان کا بیان ہے کہ طالبان سے جلد مذاکرات کریں گے. بات یہ کہ ساری صورتحال کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. دیکھیں امریکہ تو واپس چلا جائے گا کہ وہ اپنی شکست کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا تھا. دہشت گردی اور تخریب کاری کی ایک فضا پورے پاکستان کے اندر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اپنے مفادات دیکھنے چاہیے، اور جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں وہ طالبان ہے یا کوئی ہے، ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسنا چاہیے اور ان سے بات ضرور کرنی چاہیے اور ان کی بات سننی بھی چاہیے. دوسری بات ہے افضل گرو کی پھانسی کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. آج مقبول بٹ کی برسی بھی منائی جا رہی ہے. بات یہ کہ دیکھیں وہ جو انسانی حقوق کا دعوے دار ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان، کیا ان کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں تھا کیا، لیکن انہوں نے جو واقعاتی شہادت کی بنیاد پر انہوں نے پھانسی دے دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ یہ کس طرح کی جمہوریت تھی. اور یہ جو سارا معاملہ کیا ہے مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد افضل گرو کو پھانسی دی ہے، اس سے جو آزادی کشمیر کی تحریک تھی، حق خود ارادیت کا وعدہ پاکستان نے نہیں کیا تھا، اقوام متحدہ نے کیا تھا، اس سے میں سمجھتا ہوں تقویت آئے گی وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے اندر. اور انہوں نے جو اسکالرشپ دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ان کی تیسری نسل میدان کے اندر موجود ہے. یقیناً جدوجہد آزادی تحریک کی اس میں تقویت بنے گی، اور خاص طور پہ اس کے اثرات جو ہے وہاں کے نوجوانوں میں ہوئے ہیں. جی قاری صاحب آپ کچھ اچھا جی، یہ بڑا ہی ایک ان کی ڈیموکریسی کے لیے جوک اور مذاق ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ. ارون دتی رائے کا آج آرٹیکل گارجین میں بھی لگا، ہمارے اخباروں میں بھی لگا، جس میں صاف صاف لوپ ہولز ہمیں نظر آتے ہیں. اب میں آخری فکرے پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ کانگریس جو آج اب وہاں گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے سیکولرزم بھی بیچ کے دیکھ لیا. اب یہ پھر بی جے پی کی وکٹ پہ آ کے کھیلنا چاہتی ہے. غربت اور بربادی ایک طرف ہے وہاں پہ، اور دوسری طرف ریاست بلا وجہ بے گناہ لوگوں کو مار رہی ہے. تو ایک چھوٹی سی اور معصوم سی خوشخبری ہے کہ جی صنعتی اداروں کو سی این جی کی بحالی اور گیس کی بحالی شروع کر دی گئی ہے. اب یہ بحالی واقعتاً 1 ماہ کے لیے ہے اور سی این جی کی بحالی 1 دن کے لیے. یہ کب تک یہ سلسلہ شروع رہتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ یہ بلا امتیاز یہ ساری سپلائی جاری ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ شازیہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ صنعتی اداروں کی گیس بند کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، اور جب بے روزگاری ہوتی ہے تو وہ کئی سارے جرائم کو جنم دیتی ہے. اور سی این جی کی 1 دن کی لائن تو لوگوں کی لمبی قطاروں میں گزر چلے اہل پنجاب کو اور خاص طور پہ لاہور یہ فیصلہ آباد میں اگر 1 دن کی بھی مل جائے تو بہت ہے. میرا خیال سزا کسی اور کی ہے جو بھگتنی ہمیں پڑ رہی ہے. چلے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. قاضی صاحب اور سلمان غنی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.in پر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.